بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے متعلق ہمارا یقین ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور جب تک یہ قوم مسلمان قوم اس زمین پہ موجود ہے تب تک یہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی، اور جب تک یہ رہنمائی حاصل کرتی رہے گی تب تک یہ قوم راہ حق پہ قائم رہے گی۔ ہماری ہر مشکل کا حل ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، اور ہمارے فی زمانہ جو عملی مشکلات ہیں، ہماری ان عملی مشکلات کا حل قرآن میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ براہ راست گفتگو کروں، میرے سامنے اس وقت ترمذی شریف موجود ہے، جو صحاح ستہ میں ایک معتبر کتاب ہے احادیث مبارکہ کی۔ اس میں امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے حدیث مبارک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد فتنے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان فتنوں سے کیسے نکلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے، اور پھر آگے حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کا تھا اور جو تم سے بعد والے لوگوں کا ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتاب عظیم میں گزشتہ امتوں کے قصے بھی ہیں، اور آنے والے جتنے زمانے ہیں ان کا احوال بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان حکم ہے، اور اس پہ فیصلہ، اور اس سے تمہارے درمیان فیصلے ہوں گے، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ۔ جس سرکش نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ فرمائے گا، اور جس نے اس کتاب کے علاوہ ہدایت کی تلاش کی وہ گمراہ ہوا۔ حدیث مبارک اسی طرح آگے چلتی ہے، اور جہاں اختتام کے قریب جاتی ہے وہاں حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، من قال بہ صدقہ۔ جس نے اس سے بیان کیا اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر۔ جس نے اس پہ عمل کیا اس کا اجر یقینی ہے۔ ومن حکم بہ عدل۔ اور جس نے اس پہ فیصلہ کیا یقیناً اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے اس کتاب کی طرف بلایا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں۔ اب آئیے غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمان مقدس ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرے گی جو یقیناً عدل ہوگا، مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیے۔ اب آئیے فی زمانہ ہماری مشکلات کیا ہیں، قرآن ان پہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں ایک خاص ترتیب سے دو مشکلات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن مجید سے ایک بڑی عظیم حکمت کے ساتھ ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز میں آپ کے ایمان کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی اگر آپ دونوں حالتوں کو دیکھیں اور دونوں ترتیبوں کو دیکھیں، اس کی نزولی ترتیب اور اس کی
مصحفی ترتیب، مصحفی ترتیب وہ ہے جس میں آج قرآن جمع کیا گیا ہے الحمد سے والناس تک، اور نزولی ترتیب جس میں قرآن مجید نازل ہوا مختلف حصوں میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا، اور آپ نے اپنی زندگی ظاہری کے آخری سال جبریل امین کے ساتھ اس کا دور کیا، اور حفاظ کو جس کے مطابق آپ نے تیار کیا۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں کمال حکمت کی چیزیں ہیں، یعنی جو اس کی مصحفی شکل ہے اس کو آپ دیکھیں، جہاں سے وہ آغاز کرتا ہے اور جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ الفاتحہ سے آغاز ہوتا ہے اور والناس پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں صورتوں میں غور کریں، آپ کو ایک بڑی کمال کی مطابقت ان میں نظر آتی ہے۔ الحمد دعا سے شروع، الحمد اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے اور دعا پہ ختم ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا کا حصہ ہے۔ اب آپ اس مصحفی شکل میں جو سب سے آخری سورہ ہے وہ سورہ والناس، وہ بھی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، خدا کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد دعا کی کہ میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، میں جو خناس کا وسوسہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ تو اس کی مصحفی شکل ہے۔ آپ اگر اس کی نزولی ترتیب میں آئیں تو اس کی نزولی ترتیب میں بھی آپ کو ایک بڑی کمال کی مطابقت نظر آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان کرتا ہے، جو محدثین نے جسے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات تھیں جو نازل ہوئیں، اور اس میں امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے حدیث پاک روایت کی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو غار حرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو پہلی وحی فرشتہ لے کے آیا تھا وہ یہ آیات تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور امام بخاری نے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے قرآن مجید کی آخری آیات کے متعلق۔ آخری آیات کیا تھیں؟ آخری آیت سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 278 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔ یہ قرآن حکیم کی نزولی اعتبار سے آخری آیہ تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے مطابق جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، گو کہ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن باوجود اختلاف کے بیشتر مفسرین اور محدثین اسی بات پہ متفق ہیں کہ یہ قرآن مجید کی نزولی اعتبار سے آخری آیہ تھی۔ اب غور کیجئے کہ جو پہلی آیات تھیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، علم کے متعلق، پڑھنے کے متعلق۔ اور جو آخری آیات تھیں وہ سود سے
نجات کے متعلق قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اب میرے نزدیک اس کی ایک بڑی خوبصورت تطبیق ہے، اور وہ تطبیق یہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ رسالت کا آغاز علم سے، تدریس سے، تعلیم سے فرمایا، سکھانے سے فرمایا، اور 13 سال اپنی مجلس، اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو زیور علم سے آراستہ کیا، ان کے سینوں کو دین کی حکمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول دیا، ان کے وجود کو علم کے لیے تیار کیا، اور پھر 13 سال وہاں تعلیم ہوتی رہی۔ ان کو تیار کیا اس لیے کہ وہ دنیا کی باغ ڈور سنبھالیں تو عدل کریں، انصاف کریں، ان کی کوئی قیمت نہ لگا سکے، ان کو کوئی بہکا نہ سکے، ان کو کوئی خرید نہ سکے، وہ نفس کی خواہش کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ کی مرضی اور رضا کے پیچھے چلیں۔ اس کام کے لیے ان کو تیار کیا گیا، جسے قرآن تزکیہ کہتا ہے کہ ان کا تزکیہ کر دیا کہ سوائے اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے ان کی نظر میں کسی چیز کی کوئی ویلیو نہ تھی۔ پھر وہ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں انہوں نے 10 سال عظیم جد و جہد کی، جس میں کئی معرکے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، کئی قربانیاں دیں انہوں نے، کئی طوفان آئے اور گزرے، لیکن 10 سال کے مختصر عرصہ میں دیکھتے ہی دیکھتے پورے جزیرہ نمائے عرب پہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، حضور کی سرداری میں، حضور کی اطاعت میں انہوں نے ایک شاندار مملکت کھڑی کر دی۔ اور اس مملکت کو جب کھڑا کر دیا گیا تو اس میں جو مملکت کے لیے معیشت ہے، وہ ایک قوم کے لیے جو معیشت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی بقا کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ ایک قوم کے لیے آزاد معیشت کا ہونا یہ از حد ضروری ہے۔ قرآن مجید سورہ الانفال میں بیان کرتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، تم اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی تاکہ تم اس کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ اب قرآن مجید کے آپ بیان کو دیکھیے کہ تم یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور کمزور تھے، یعنی مکہ میں، اور تم اس بات سے خائف رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، اس لیے کہ تمہیں معاشی آزادی میسر نہ تھی، سماجی آزادی میسر نہ تھی۔ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، یعنی تمہیں مکہ سے نکال کے ہجرت کے ذریعے مدینہ میں لایا، اور مدینہ میں اس نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے تمہاری مدد فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تمہیں رزق ملا، جس کا عصری مفہوم یہ ہے، یعنی اس کی کانٹمپرری انٹرپریٹیشن یہ ہوگی کہ اس نے تمہیں آزاد معیشت عطا کی، آزاد رزق دیا، تم پہ کسی کا پھر اس طرح کا تسلط معاشی اعتبار سے نہ رہا۔ اب ابتدا علم سے، تعلیم سے شروع ہوتی ہے، اور 23 سال تیاری ہوتی ہے قوم کی، اور جس وقت وہی شروع ہوئی تو علم سے ہوئی۔ قوم 23 سال 23 ایئرز
وہ تیار ہوتے رہے 2.5 decades. جب تیار ہو گئے تو پھر فرمایا اب آزاد معیشت تمہارا حق ہے، اور آزاد معیشت کا پہلا اصول تمہارے لیے یہ ہے، اور اس کی جو تمہاری بقا کی ضمانت ہے وہ یہ ہے کہ تم سود سے چھٹکارا حاصل کرو. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اگر سود کو ترک نہیں کرتے، اس کا لین دین اگر تم چھوڑتے نہیں ہو، اور جو سود کے کاروبار پہ بضد ہے، تو وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آج پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے، وہ تعلیم ہے. وہ سوشل سائنسز ہوں، نیچرل سائنسز ہوں، میڈیسن کا علم ہو، یا دیگر شعبہ جات کے علوم ہوں، ٹیکنالوجی ہو، باقی چیزیں ہوں. ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ علم کے بغیر ہم اپنی ریاستوں کو، جتنی بھی اس وقت اسلامی دنیا کی ریاستیں ہیں، علم کے بغیر ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تدبیر کرنے سے قاصر ہوں گے. تدبیر کرنا مومن پہ لازم ہے، اور مومن کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ مومنین کی قوم کی تقدیر بنا دیتا ہے. اس لیے تدبیر کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، تدبیر کے لیے وزڈم چاہیے ہوتا ہے، اور وزڈم تعلیم کے ذریعے آتا ہے، وزڈم علم کے ذریعے آتا ہے. پہلے وہ وزڈم لینا ہے، اس کے بعد ہمارا راستہ ہے، ہمارا نصب العین ہے، ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے از روئے قرآن کہ ہم آزاد معیشت اپنے لیے قائم کریں جو سود سے، ربا سے پاک ہو. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا کویسچن معیشت میں میرے نزدیک سود سے پاک معیشت کا ہے. کیا وہ ہمیں میسر ہے؟ اگر وہ ہمیں میسر نہیں ہے تو اس کو پانے کے لیے ہم نے کتنی جد و جہد کی ہے. از روئے قرآن ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہیں یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ ایک گول سیٹ کریں، پوری مسلم دنیا ایک اپنا ٹارگٹ بنائے کہ اگلے 25 سے 30 سال کے اندر ہم نے اپنی تعلیم کو اس درجے پہ لے کے آنا ہے کہ ہمیں باہر کی لابنگ فرمز اور تھنک ٹینکس کو ہائر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم اپنی قوم اپنے وزڈم اور اپنی بصیرت کے اوپر کھڑے ہوں. تیل تو ہماری زمین سے نکلتا ہے، لیکن تیل کا تخمینہ لگانے کے لیے ہمیں انجینئرز باہر سے بلانے پڑتے ہیں. ڈرلنگ کرنے کے لیے ہمیں ٹھیکے باہر کی کمپنیوں کو دینے پڑتے ہیں، ٹیکنالوجی باہر سے لانی پڑتی ہے، اور تیل کو ڈسکور کرنے کے لیے ہمیں باہر کے سیٹلائٹ سے مدد لینی پڑتی ہے. یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے، اور اس غلامی سے نجات علم کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور وہ راستے ہمارے لیے کھلے ہیں. ہم آزاد ریاستیں رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا گول اس سے اگلے 10 سے 15 سال میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سود سے آزاد ایک ایسا معاشی نظام قائم کریں جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، جس میں ظلم کا خاتمہ ہو. قرض سے بڑا اور سود کے قرض سے بڑا کوئی ظلم محکوم کے اوپر نہیں ہو سکتا. اس وقت یہ ہماری تدبیر ہونی چاہیے، یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، اور یہ قرآن سے ہمیں رہنمائی میسر آتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے دین کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق دے. ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اے اللہ ان کی مدد کر جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی مدد کی، اور ہمیں ان میں سے بنا. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دین محمد. جنہوں نے
حضور کے دین سے بے وفائی کی، حضور کے دین سے غداری کی، حضور کے دین کو پس پشت ڈال کے اپنے مفاد کو مقدم کیا، ان پہ گرفت فرما ولا تجعلنا منہم، اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جو رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیں۔ بہت شکریہ۔